بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان نے آج جو ہے اب تک کی سب سے بڑی سیاسی چال چل دی ہے، اور جو حکومت ہے وفاقی حکومت وہ یہ انتظار کرتی رہ گئی کہ شاید عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آئیں گے، کیونکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اسی تیاری میں بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آئیں گے۔ انہوں نے سارا اسلام آباد کنٹینرز لگا کے بند کر دیا ہوا تھا، لیکن عمران خان نے آج جو ہے وفاقی حکومت کو اور رانا ثناءاللہ کو اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج عمران خان نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیاں جو ہے تحلیل کرنے جا رہے ہیں، جدھر ہماری حکومت ہے ہم وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، اور ساری اسمبلیاں ہم چھوڑنے جا رہے ہیں، ریزائن کرنے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سیاسی فیصلے کا کیا اثر ہونے والا ہے، اور اس سیاسی فیصلے میں کون کون سے کریکٹر ہیں جو اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا رزلٹ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے تو عمران خان صاحب نے جو اناؤنس کیا کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، تو جہاں جہاں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہ ہے کے پی میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، یعنی کہ 4 جگہوں کی حکومت جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے یا عمران خان کے حامیوں کے پاس ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے پنجاب حکومت کا، جو کہ ہے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے پنجاب میں، تو ادھر تو ان کی مرضی چلے گی، لیکن مونس الہی نے آج ٹویٹ میں بتایا ہے کہ جب عمران خان حکم دیں گے اسمبلی تحلیل کرنے کا تو چودھری پرویز الہی جو ہے فوراً اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ رانا ثناءاللہ اور خواجہ سعد رفیق بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر عمران خان الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو پہلے جہاں جہاں ان کی حکومت ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کریں، اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے۔ تو اب عمران خان نے جب کہ یہ اعلان کر دیا ہے تو وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کرے اور الیکشن کی طرف جائے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ عمران خان کی الیکشن والی ڈیمانڈ جو ہے یہ وفاقی حکومت مان جائے اور پوری کر دے۔ اب جو سیاسی گہما گہمی ہے اس اعلان کے بعد وہ اور زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وفاق پہ اس اعلان کا پریشر ضرور جائے گا، لیکن اس اعلان کے بعد جو ہے بہت اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو رانا ثناءاللہ نے اناؤنس کیا کہ ہم ریکوزیشن جمع کروانے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں بھی اور کے پی اسمبلی میں بھی، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد۔ اس کے بعد جو ہے یہ دونوں اسمبلیز ڈیزالو نہیں ہو سکیں گے۔ اور دوسری طرف جو سب سے مشکوک کریکٹر ہے وہ چودھری پرویز الہی کا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی جو ہے ڈیزالو ہو، کیونکہ اطلاعات کے مطابق جب انہوں نے حکومت لی تھی تو اسی شرط پہ لی تھی کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گی، اور پنجاب اسمبلی تو ضرور اپنی مدت پوری کرے گی۔ لیکن اب جو ہے یہ اس اعلان کے بعد جو ہے نمبر گیم کیا ہوگی اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ساری اسمبلیوں کی ٹوٹل سیٹیں یعنی کہ ریزرو کوٹا اور جن سیٹوں پہ جنرل الیکشن ہوتا ہے وہ ساری سیٹیں ملا کے ٹوٹل سیٹیں بنتی ہیں 1183۔ ان 1183 سیٹوں میں سے جو ہے وہ 507 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان میں جو ہے 42% سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی ہیں، اور 58% سیٹیں جو ہے وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کی ہیں۔ اس لیے اگر 100 میں سے 42% سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں تو باقی سیاسی جماعتوں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر پڑ جائے گا الیکشن کے لیے۔ لیکن یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ یہ جو 42% سیٹیں ہیں تحریک انصاف کی، یہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی اور بڑی آسانی سے ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اور یہ جو ہے سیٹیں خالی ہو جائیں گی اور ان پہ الیکشن ہو جائے گا۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ کیوں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی۔ قومی اسمبلی کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ 342، اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کی ہیں 141۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے ساری سیٹوں سے استعفے دیے تھے، لیکن جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں پی ڈی ایم جماعتوں کے، وہ اپنی مرضی سے یہ استعفے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو 141 سیٹوں والا استعفوں کی منظوری کا معاملہ ہے وہ ذرا کھٹائی میں ہے۔ اب قومی اسمبلی کے بعد بات کریں گے پنجاب اسمبلی کے بارے میں۔ پنجاب اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 371، جس میں سے پاکستان تحریک انصاف کی ہیں 180، لیکن پنجاب میں جو وہ حکومت ہے وہ ہے پی ایم ایل کیو کی، یعنی کہ پرویز الہی کی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت اہم چیز رہے گی اس سارے سینیریو میں، اور جو ان کی 10 سیٹیں ہیں وہ پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف چلی جاتی ہیں تو پنجاب اسمبلی کا جو ہے تحلیل ہونا وہ بھی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ بھی یہ پنجاب اسمبلی کا تحلیل ہونا کافی مشکل کام ہے، کیونکہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے درمیان بھی ایک سٹرین سی ہے۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کی سیاست کھیلیں گے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے پنجاب کی جو سیٹیں ہیں ان پہ استعفے منظور ہونا اور اس اسمبلی کا تحلیل ہونا بھی تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں پرویز الہی کے خلاف اور اسپیکر کے خلاف۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اگر تحریک عدم اعتماد سے پہلے استعفے منظور ہو جاتے ہیں
اور یہ سارا سین ہو جاتا ہے تو یہ نہ ہو یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں چلا جائے جیسے قاسم سوری والا معاملہ گیا تھا۔ اور یہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اگر استعفے ہو بھی جاتے ہیں تو یہ قاسم سوری والا معاملہ ہو جائے گا، یہ چلا جائے گا جو ہے سپریم کورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنا قریباً ناممکن لگ رہا ہے، تو یہ 180 جو سیٹیں ہیں شاید یہ بھی خالی نہ ہو سکیں، اس لیے پنجاب میں جو تحریک انصاف کی 180 سیٹیں ہیں شاید وہ بھی خالی نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سندھ اسمبلی کی طرف۔ سندھ اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 168 میں سے 30 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی، لیکن سندھ میں حکومت ہے پیپل پارٹی کی۔ پارٹی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے کہ ان کے استعفے قبول کرے گی، وہ تو نہیں چاہتے کہ ارلی الیکشن ہو، یہ 30 سیٹیں بھی جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جاتی ہیں۔ بے شک جو ہے وہ 42% سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، لیکن ان 42% سیٹوں پہ استعفے منظور ہونا جو ہے وہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا ان 42% سیٹوں پہ استعفے منظور ہو جائیں گے؟ اگر ان 42% سیٹوں پہ استعفے منظور ہو جاتے ہیں اور یہ سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں تو پھر تو الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے حکومت کا کہ حکومت سٹے کر سکے۔ حکومت جو ہے وہ 42% سیٹوں پہ بائی الیکشن کروا سکتی ہے، لیکن سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے، اور جو پنجاب حکومت ہے اور جو سندھ کی سیٹیں ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بڑا مشکوک ہے۔ اس کے بعد بلوچستان کی 7 سیٹیں ہیں، وہ بھی شاید اسپیکر پتہ نہیں کیا کریں۔ جو تحریک انصاف بآسانی اسمبلیاں تحلیل کر سکتی ہے ان اسمبلیوں کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے کے پی اسمبلی، اس کی ہیں 145 سیٹیں۔ اس کے بعد ہے گلگت بلتستان اسمبلی، اس کی ہیں 33 سیٹیں۔ اس کے بعد ہے آزاد کشمیر اسمبلی، اس کی ہیں 53 سیٹیں۔ تو خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی اسمبلیاں یہ جو ہے تحریک انصاف آسانی سے جو ہے تحلیل کر سکتی ہے، لیکن کے پی اسمبلی، آزاد کشمیر اسمبلی اور گلگت بلتستان اسمبلی کی جو ٹوٹل سیٹیں مانی ہیں وہ ہیں 231، یعنی کہ 1183 سیٹوں میں سے ٹوٹل 231 سیٹیں یہ بن رہی ہیں۔ اگر یہ تینوں اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو 231 سیٹیں خالی ہوں گی 1183 سیٹوں میں سے، تو یہ تو صرف 20% تقریباً بن رہا ہے، 19-20% کے جو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، تو اتنے الیکشن تو جو ہے وہ وفاقی حکومت آرام سے کرا لے گی۔ اس لیے ان اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا میرے خیال سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو صرف 371 سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کی اسمبلی کی ہیں، لیکن ان تینوں اسمبلیوں کے علاوہ اگر پنجاب کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جاتی ہے تو یہ ٹوٹل سیٹیں بن جائیں گی 602 جو خالی ہو جائیں گی۔ تو 602 جو سیٹیں ہیں 1183 میں سے، تو یہ ٹوٹل بنتا ہے تقریباً 51%، یعنی کہ حکومت کے پاس پھر صرف 49% سیٹیں رہ جائیں گی اور 51% سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گی۔ تو پھر تو ہر حال میں جو ہے وہ حکومت کو الیکشن کروانے پڑیں گے، حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ لیکن اگر پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو پھر حکومت جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوگی اور اپنی مرضی سے الیکشن کروائے گی۔ اس لیے پنجاب اسمبلی کا اور پرویز الہی کا جو ہے اس ساری موومنٹ میں جو ہے بڑا اہم رول ہے، وہ آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ ادھری برادران ہیں وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے آئین میں بھی اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن ہو رہے ہیں تو قومی اسمبلی میں بھی الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت کہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن لڑیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن کروا دیں گے۔ سچویشن میں جو ہے عمران خان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر حکومت ان کی ہوگی تو وہ تو پھر الیکشن میں سارے وسائل استعمال کریں گے، اور عمران خان کی پارٹی کے لیے وہ چیز تو بڑی نقصان دہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس فیصلے کے جو ہیں وہ بڑے زیادہ پہلو ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اسمبلیاں ایک دم سے تحلیل ہو جائیں گی، کیونکہ 42% سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، بلکہ ان 42% سیٹوں کے جو ہے وہ ریزگنیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکسیپٹ کرنے والا کون ہے، کیونکہ سندھ میں، نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب میں جو ہے وہ شاید ایکسیپٹ نہ ہوں ریزگنیشنز، اور اس کے بعد جو ہے یہ موومنٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرینتھن نہیں ہوگی۔ اس لیے پنجاب سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر پنجاب میں استعفے قبول ہو جاتے ہیں اور اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور ان کی ارلی الیکشن کی خواہش جو ہے خان صاحب کی وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن حکومت جو اتنی دیر سے کہہ رہی تھی کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، تو ان کو چاہیے اب کروا دیں الیکشن۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کریں، ملک کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ سیاسی پارٹیاں صرف اپنے فائدے کو دیکھ رہی ہیں۔ خان صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ نواز شریف کو تو پتہ ہے کہ وہ بھی الیکشن نہیں جیت سکتا، نون لیگ الیکشن نہیں کروائے گی، لیکن اس سارے فیصلے میں نواز شریف جو ہے وہ میٹر کر رہا ہے، اس کی بات چلے گی، زرداری کی بات چلے گی، کیونکہ وہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور استعفے قبول کرنا بھی زیادہ تر حد تک ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو خان صاحب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت سے جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائیں۔ جو ہے نواز شریف زرداری کو اپنا مفاد نہیں دیکھنا چاہیے، قومی مفاد کو دیکھنا چاہیے کہ عوام بھی اب چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، یہ جو سیاسی ہیجان کی کیفیت ہے یہ ختم ہو،
مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔